مجھے ان عزیزوں سے بڑا پیار ہے جو اللہ اکبر اپنے سواریوں پر اپنے گھروں پر وہ تغرا لگاتے ہیں علی وارث کا. تو بعض دوستوں نے اس کے مقابلے میں اللہ وارث کی بھی کچھ لکھنا شروع کر دیا. بہت اچھی بات ہے. یہ تو دو رائے نہیں ہے، دو باتیں ہی نہیں ہیں کہ اللہ وارث ہے. اللہ کا وارث ہونا، اللہ کا وارث کائنات ہونا، یہ تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. لیکن کیا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ علی وارث کہا جا رہا ہے تم اللہ وارث کہیں؟ تو یہیں سے وہ خامی ہے، یہیں سے وہ توحید ناشناسی ہے، یہیں سے وہ توحید سے ناآشنائی ہے. علی کے مقابل میں اللہ کو لے کر آنا یہ علی کی تو شان بڑھائے گا مگر تمہاری معرفت توحید کو گھٹائے گا. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے. تو ایک صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، اپنے شیعوں کو سمجھائیے، اپنی قوم کے لوگوں کو ذرا سبق سکھائیے، بتائیے، سمجھائیے، ان کے یہاں آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے. تو بڑی لمبی لسٹ تھی ان کے پاس کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کے ہاں علی کو وارث کہا جاتا ہے جبکہ کائنات کا وارث تو اللہ ہے. میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو تھوڑا سے خفا ہونے لگے کہ میں قرآن پڑھوں، میں تو حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا جی میری تو مراد پوری ہو جائے گی اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو میرا تو مطلب پورا ہو جائے گا. آپ حافظ قرآن ہے؟ کہنے لگے جی مجھے پورا قرآن یاد ہے. میں نے کہا سورہ مبارکہ انبیاء کی 104 نمبر کی آیت سنائیے مجھے. انہیں سورہ مبارکہ انبیاء کی 104 نمبر کی آیت جب پڑھ کے سنائی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات، زبور، قرآن، انجیل میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے، ان سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آتا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل. الیس اللہ بکاف عبدہ، اے عبد کیا، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ جی کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اللہ میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. اللہ کافی ہے، یہ قرآن کی اور آیات بھی ہیں. مگر عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن مکمل پڑھنے کے بعد عقیدہ بنایا جائے گا، اپنی پسند کی آیت سے عقیدہ نہیں بنے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، پیغامات بہت وسیع ہیں، آیات ایک دوسرے کو سمجھاتی ہیں. کچھ آیات حاکم ہیں، کچھ محکوم ہیں، کچھ مجمل ہیں، کچھ مفصل ہیں، کسی میں اشارہ ہے، کسی میں تفصیل ہے. کہیں اشارتاً بات ہو رہی ہے تو کسی اور آیت میں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. لہٰذا صرف ایک آیت کو پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا. اور مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، خود عین قرآن ہے، وہ مجسم قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اور یہ میری عقیدت کے الفاظ نہیں ہیں، مولا کائنات کے اپنے الفاظ ہیں. نہج البلاغہ میں جب جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن کو اٹھایا گیا اور قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر بعض مولا کے لشکریوں نے میدان چھوڑنا شروع کیا تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا تم قرآن کو دیکھ کر جا رہے ہو، تم وہ جو پوسٹ پر لکھا ہوا قرآن ہے اس سے متاثر ہو رہے ہو، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا ہوں، میں مکمل قرآن تمہارے سامنے. کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن، اب یہاں آیت آگے بڑھی، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. میرے معصوم Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.